پاکستان میں تعلیم کا نظام یہ کہاں سے شروع ہوا اور آج کہاں کھڑا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اس کی جڑیں کتنی گہری ہیں اور اس کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ چلیں اس پورے سفر کو دیکھتے ہیں، اس کی تاریخی بنیادوں سے لے کر آج کے ڈیجیٹل دور تک۔ اس سفر میں ہم 5 اہم پڑاؤ پر روکیں گے۔ سب سے پہلے تاریخی اور مذہبی بنیادوں کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اسکولوں کا نظام کیسے پھیلا۔ اس کے بعد بات ہوگی اس انتظامی ڈھانچے کی جو اس سب کو چلاتا ہے، پھر اعلیٰ تعلیم میں ایک زبردست جدت کا ذکر ہوگا، اور آخر میں نظر ڈالیں گے آج کل کے جدید تعلیمی رجحانات پر۔ تو آئیے کہانی بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ان بنیادوں کی جہاں مذہب اور معاشرے نے مل کر اس خطے میں علم کی شمع روشن کی۔ ذرا تصور کریں اس وقت کا جب آج کی طرح اسکول نہیں تھے۔ تب تعلیم کا مرکز ہوا کرتی تھی مسجد، اور مسجد صرف ایک عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ یوں سمجھیں کہ وہ ایک کمیونٹی سینٹر تھی جہاں لوگ ملتے تھے، اہم معاملات پر بات چیت ہوتی تھی، اور سب سے اہم علم حاصل کیا جاتا تھا۔ اور اسی مرکز سے صفا کا تصور سامنے آیا، مسجد نبوی میں ایک سایہ دار جگہ جو مسافروں اور ضرورت مندوں کے لیے تھی، لیکن دراصل یہ اسلام کی پہلی رہائشی یونیورسٹی تھی جہاں سے اقامتی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اسی طرح دار ارقم وہ پہلا منظم تعلیمی ادارہ تھا جسے خاص طور پر ایک محفوظ ماحول میں قرآن و حدیث کی تعلیم دینے کے لیے قائم کیا گیا۔ تو دیکھیں، یہ وہ ابتدائی ادارے تھے جنہوں نے آنے والے زمانوں کے لیے ایک پورے تعلیمی نظام کی بنیاد رکھی۔ اچھا، تو ان تاریخی بنیادوں سے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسکولوں کا ایک بھرپور اور متنوع نظام کیسے بنا۔ دیکھیں، جیسے جیسے معاشرہ بدلا، تعلیم کی ضرورتیں بھی بدل گئیں، تو پھر طرح طرح کے اسکول بنے۔ بنیادی تعلیم کے لیے مسجدوں کے ساتھ مکتب اسکول تھے، پھر عملی ہنر سکھانے کے لیے ووکیشنل اسکول قائم ہوئے، جیسے بڑھئی کا کام یا سلائی کڑھائی۔ خاص بچوں کی ضرورتوں کے لیے اسپیشل اسکول بنے، اور زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے چارٹر اسکولوں کا بھی آغاز ہوا۔ لیکن اتنے سارے الگ الگ اداروں کے پیچھے ایک ہی سوچ، ایک ہی مرکزی خیال تھا۔ جیسا کہ کمپریہنسو اسکول اسکیم کا مقصد تھا معیاری تعلیم فراہم کرنا، یہی وہ جذبہ تھا جو اس پورے نظام کو آگے لے کر چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، نظام تو بن گیا، لیکن اتنا بڑا اور پھیلا ہوا نظام آخر چلاتا کون ہے؟ اب ہم ان اداروں پر بات کریں گے جو نصاب بنانے سے لے کر امتحانات اور اساتذہ کی تربیت تک ہر چیز کے ذمہ دار ہیں۔ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ اسکول کی کتابوں میں جو سبق ہم پڑھتے ہیں وہ آخر وہاں تک پہنچتا کیسے ہے؟ ایک خیال سے لے کر کتاب میں چھپنے تک کا یہ سفر، یہ ایک بہت ہی منظم عمل ہے۔ یہ پورا عمل 7 قدموں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے تو مقاصد طے کیے جاتے ہیں کہ پڑھانا کیا ہے اور کیوں، پھر اس کی بنیاد پر ایک سٹڈی اسکیم بنتی ہے، اس کے بعد سلیبس تیار ہوتا ہے، اور پھر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن کام یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ان کتابوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، منظوری ہوتی ہے، پھر وہ چھپ کر تقسیم ہوتی ہیں، اور آخر میں اساتذہ کو تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ نیا نصاب ٹھیک سے پڑھا سکیں۔ اور یہ سارا کام کرنے کے لیے 3 اہم کھلاڑی میدان میں ہوتے ہیں۔ صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈ جو KG سے 12ویں تک کی کتابیں بناتا اور تقسیم کرتا ہے، پھر ہیں تمام BISE یعنی تعلیمی بورڈز جو 9ویں سے 12ویں کے امتحانات منعقد کرتے ہیں، اور ان سب بورڈز میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے IBCC کام کرتا ہے۔ اچھا، اسکول کی سطح سے اب ذرا آگے چلتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم کی دنیا میں ایک ایسی یونیورسٹی کی کہانی سنتے ہیں جس نے لاکھوں لوگوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھول دیے۔ 12 لاکھ سے بھی زیادہ۔ جی ہاں، یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہر سال داخلہ لینے والے طلباء کی اوسط تعداد ہے۔ ذرا اس کے مشتاب کا اندازہ لگائیں۔ اس کا سفر 1974 میں پیپلز اوپن یونیورسٹی کے نام سے شروع ہوا تھا، پھر 1977 میں اس کا نام بدلا، اور آج یہ فاصلاتی تعلیم کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی بن چکی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی اتنے بڑے پیمانے پر کام کرتی کیسے ہے؟ اس کا راز ہے بغیر دیواروں کی یونیورسٹی کے تصور میں۔ یہ کتابیں اور مواد طلباء کو گھر پر بھیجتی ہے، ریڈیو اور ٹی وی پر تعلیمی پروگرام چلاتی ہے، طلباء کے قریب ہی ٹیوٹرز کا انتظام کرتی ہے۔ 2000 سے زیادہ کورسز ہیں، اور اب تو بہت سے آن لائن پروگرامز بھی شروع ہو چکے ہیں۔ تو ہم نے ماضی سے سفر شروع کیا اور حال تک پہنچے۔ اب چلتے ہیں سب سے دلچسپ حصے کی طرف، یعنی مستقبل۔ دیکھتے ہیں کہ مقدس مقامات سے شروع ہونے والا یہ سفر ڈیجیٹل کلاس رومز تک کیسے پہنچا ہے اور نئے رجحانات کیا ہیں۔ سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے سوچ میں۔ پرانا ماڈل تھا استاد پر مبنی، جس میں استاد ہی سب کچھ جانتا تھا اور زور رٹا لگانے پر تھا۔ لیکن اب نیا ماڈل ہے بچے پر مبنی،
یہاں استاد صرف ایک رہنما ہے جو سہولت فراہم کرتا ہے، اور اصل اہمیت بچے کی دلچسپی، اس کی ضرورتوں اور اس کی ذہنی سطح کی ہے۔ اور اس نئی سوچ کو حقیقت کا روپ دینے میں سب سے بڑا کردار ٹیکنالوجی کا ہے۔ آن لائن اور موبائل لرننگ کی بدولت آج کلاس روم ہر کسی کی جیب میں آ گیا ہے۔ سیکھنے کے عمل کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے گیم بیسڈ لرننگ کا استعمال بڑھ رہا ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے جو کھیل ہی کھیل میں وہ کچھ سیکھ جاتے ہیں جو شاید کتابوں سے اتنا آسان نہ ہو۔ اور ظاہر ہے مستقبل کی تیاری کے لیے اب STEM یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کی تعلیم پر بہت زور دیا جا رہا ہے تاکہ طلباء کو آنے والے دور کے چیلنجز کے لیے تیار کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ بھی کئی نئے طریقے آ رہے ہیں، جیسے ای بکس نے بھاری بستوں سے جان چھڑائی، پیئر ٹیوٹرنگ جہاں طلباء ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، انفرادی تعلیم یعنی ہر بچے کو اس کی اپنی رفتار اور صلاحیت کے مطابق پڑھانا، اور سب سے بڑھ کر یہ سوچ کہ سیکھنا ایک زندگی بھر کا عمل ہے۔ تو ان سب تبدیلیوں کا لب لباب کیا ہے؟ وہ یہ کہ اب مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ مسائل کو حل کرنا سکھانا ہے، جیسے پروجیکٹ میتھڈ میں ہوتا ہے۔ طلباء کو ایک مسئلہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خود تحقیق کر کے اس کا حل نکالو۔ یہی تو اصل عملی تعلیم ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ تعلیم کا سفر مسجد کے صحن سے شروع ہو کر ڈیجیٹل اسکرین تک آ پہنچا ہے، لیکن آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ جب ٹیکنالوجی اور تعلیم کے طریقے اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں تو آنے والے وقت میں کلاس روم کی تعریف کیا ہوگی؟ کیا اس کی چار دیواری باقی رہے گی، یا یہ ہر جگہ ہر لمحہ موجود ہوگا؟